کیا وہ صاحب مسلمان ہیں؟ جی ہاں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم دونوں ان کے پاس جاؤ، ان سے ملو، پھر دیکھیں آسمانی باپ کیا کرتا ہے۔ خداوند خدا تم پر رحمت کی نظر رکھے۔ میری نصیحت یاد رکھیے، صبر اور استقلال سے حالات کا جائزہ لیجیے اور دامن امید ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ آپ وقت کا انتظار کیجیے، وقت آپ کا انتظار کرے گا۔ اچھا، خدا حافظ و ناصر۔ حضور، 2 عورتیں آپ سے ملنے آئی ہیں۔ انہیں بھیج دو۔ جی بہتر۔ آؤ آؤ آؤ۔ وعلیکم السلام۔ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ جی یہ سکینہ ہے اور میرا نام عصمت ہے۔ میں نے تم دونوں کا حال سن لیا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں تم دونوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ سکینہ بیٹی، تم بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ جی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مدد کی ضرورت بھی ہے، مشورے کی بھی۔ لوگوں سے آپ کی تعریف سنی تھی، دلی میں ہمارا کوئی نہیں رہا، ہم لوگ بے سہارا کشتی کی طرح کھوئے ہوئے ہیں۔ بیٹی، جن لوگوں کا کوئی نہیں ہوتا ان کا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ میں نے تم دونوں کے حالات پر غور کیا ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عمر اور تجربے کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا تم تنہا رہ سکو گی؟ میرا مطلب سمجھ گئی نا؟ جی ہاں، میں نے اپنے بارے میں غور کیا ہے، تنہائی میرا مقدر ہے اور اس کو میں برداشت کروں گی۔ میں تمہیں یہ مشورہ تو نہیں دوں گا، لیکن اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کیا کام کر سکتی ہو؟ ہمیں سب سے پہلے تو سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے۔ اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو تعلیم اور قرآن شریف جو بھی مجھے آتا ہے اس کی تعلیم دوں، اس طرح بچوں کی خدمت بھی ہو جائے گی اور ہمیں ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ بہت اچھا ارادہ ہے۔ میرے بہت سے ملنے والے اپنی بچیوں کو قرآن شریف پڑھوانا چاہتے ہیں۔ تم دونوں یہ کام کرو تو اللہ اس میں بڑی برکت دے گا۔ یہ دونوں کام ہو جائے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ جی ہاں، مکان مل جائے اور کچھ پڑھنے والوں کا انتظام ہو جائے۔ انشاءاللہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ اللہ سب کی مشکلات آسان کرنے والا ہے۔ بیٹے اقبال، میں نے تمہیں اس وقت ایک خاص مقصد سے بلایا ہے۔ جی۔ تم سے وقار نے کچھ بات کی تھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جی میں نے تو وقار کو اسی وقت جواب دے دیا تھا۔ ہاں وقار نے مجھے بتایا تو تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو، جس کی وجہ سے تمہیں کسی صحیح فیصلے پر پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا میں خود چل کر تم سے بات کروں، اور اب تو تمہیں کافی وقت مل گیا ہے سوچنے کے لیے۔ مجھے جو کچھ سوچنا تھا نثار چچا میں سوچ چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں اب بھی انکار ہے؟ میں مجبور ہوں نثار چچا۔ اقبال میاں، عیسیٰ بھائی زندہ ہوتے تو میں ان سے بات کرتا، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ہر بات تم سے کہنی پڑتی ہے۔ عیسیٰ بھائی ہوتے تو مجھے یقین تھا کہ میری بات پر انکار نہ کرتے۔ آپ بھولتے ہیں نثار چچا، انہوں نے تو امیر چچا سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اور بات تھی اقبال، اس کی وجہ خیالات کا اختلاف تھا، لیکن اب تو تم نے دیکھ لیا نا کہ تم لوگوں کے خیالات نے تمہیں کہاں پہنچا ہے۔ نثار چچا، اس کا جواب آپ کے بھائی زندہ ہوتے تو آپ کو خود دیتے، لیکن میں کم از کم اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم ناکام ہوئے ہیں، نادم نہیں۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے۔ خیر میں تم سے اس مسئلے پر بحث کرنا نہیں چاہتا،
میں نے تو تمہیں صرف اس لیے بلایا تھا کہ تمہارے انکار کو اپنے کانوں سے سننے کے بعد تمہیں بتا سکوں کہ امیر الدین تمہارے محسن ہیں. تم زخمی ہو کر پناہ لینے کے لیے ان کے گھر پہنچے. اس کے نتیجے میں تمہیں معلوم ہے ان پر کیا گزری. وہ بے عزت ہوئے, ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور انہیں دلی سے در بدر ہو کر لاہور آنا پڑا. شاید ستوت سے شادی سے انکار کرتے وقت تمہیں سب کچھ یاد نہیں رہا. مجھے سب کچھ یاد ہے نثار چچا. ایک ایک بات یاد ہے. امیر چچا کو میری وجہ سے جو پریشانی اٹھانی پڑی اس کا مجھے دکھ ہے. شاید میں اس احسان کا بدلہ کبھی ادا کر سکوں, شاید نہ کر سکوں, لیکن اپنے دل میں انہیں اپنا محسن دل میں نہیں, صرف زبان سے. دل میں سمجھتے تو ان کی خواہش کو اتنی آسانی سے ٹھکرانے کی ضرورت نہ کرتے. میری مجبوری کو میری احسان فراموشی نہ کہیے نثار چچا. مجبوری؟ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ آپ اسے نہیں سمجھ سکیں گے. یہ سب باتیں دل کا سودا ہوتی ہیں. میرے سینے میں تو دل ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہو. مطلب جو آپ چاہیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے صاحبزادے, آپ جا سکتے ہیں. شکریہ. مجھے اپنے راستے میں کھڑا دیکھ کر آپ کو حیرت ہوئی؟ نہیں, دکھ ہوا کہ جس آدمی کی کوئی منزل نہ ہو اس کے راستے میں آنے سے کیا فائدہ. ایک منزل کھو جانے سے سفر تو ختم نہیں ہو جاتا. سفر ختم نہیں ہوتا ستوت, لیکن مسافر ضرور ختم ہو جاتے ہیں. ایک بات کہوں آپ سے, میں جانتی ہوں سکینہ کے سوا آپ کے دل میں اور کوئی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے دل میں آپ کے سوا کوئی اور نہ ہو اور اس کا حشر بھی سکینہ جیسا ہو. ستوت, تم زخمی ہو کر پناہ لینے کے لیے ان کے گھر پہنچے. اس کے نتیجے میں تمہیں معلوم ہے ان پر کیا گزری. وہ بے عزت ہوئے, ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور انہیں دلی سے در بدر ہو کر لاہور آنا پڑا.